اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ قال انی عبداللہ، جواب شبہ صوم، جواب شبہ صوم تیسرے شبہ کا جواب ہے، جو کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے۔ قال، اس نے کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دینی کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، آپ کا یہ بالکل جھولے کی عمر کا، گود کی عمر کا کلام ہے کہ جو اللہ رب العزت کی قدرت سے آپ نے کلام فرمایا تھا۔ معاملہ پیچھے یہ سامنے آ رہا تھا کہ والدہ کے اوپر، ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر اب لوگ تہمت در رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس تہمت کا ازالہ کروانے کے لیے ان سے کلام کروایا۔ اب جس وقت یہ بچہ اپنی ماں کے اوپر لگے ہوئے الزام کی وجہ سے اللہ نے اس کو بلایا ہے، تہمت کا ازالہ کروانا مقصود ہے، تو پھر بظاہر تو یہ مناسب لگتا ہے کہ یہ بچہ اپنی ماں کے حق میں بولے اور کہے کہ تم لوگ غلط الزام لگا رہے ہو، میں تو اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، یہ تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے، تو اس طرح کے جملے ہونے چاہیے۔ لیکن یہ بچہ جب بولا ہے تو اپنی ماں کے حق میں تو پوری ساری بات چیت میں ایک جملہ بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا ہے، مجھے نبوت دینے کا فیصلہ کیا ہے، وہ ساری باتیں اپنے متعلق بچہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں، جس وقت ایک چھوٹا بچہ جو کہ عام حالات میں بولنے کی عمر والا نہیں ہے، جس وقت وہ بولے گا تو لوگوں کے ذہن میں اس بچے کے متعلق عقیدت والا ایک جذبہ وہ پیدا ہو جانا، یہ ایک کسی حد تک فطری عمل بھی ہے اور کسی حد تک ایک معاشرتی ماحول کا تقاضا بھی ہے۔ عموماً اس طرح کی انہونی چیز کو دیکھ کے تو لوگ بڑے متاثر ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑی انہونی چیز ہے کہ بالکل چھوٹا بچہ ہے جو کہ ابھی شاید 2-4 دن کا ہے اور اتنی چھوٹی عمر کا وہ کلام کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن کا بھی نہ ہو، بلکہ ولادت کے تھوڑی دیر بعد کا ہی بچہ ہو۔
تو یہ بچہ جب کلام کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی عقیدت کے جذبات بڑھیں گے، تو شرک شروع ہونے کا خدشہ ہو جائے گا، لوگ اس کو ما فوق الفطرت مخلوق سمجھتے ہوئے اس کو خدا بنانے لگ جائیں گے۔ تو چونکہ یہاں پر خدشہ ہے شرک کا، اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے ماں کے اوپر الزام اور دوسرا ہے شرک۔ ماں کے اوپر الزام وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں، ایک پاک دامن خاتون کے اوپر الزام لگ رہا ہے۔ لیکن شرک جو ہے وہ ان الشرک لظلم عظیم، وہ تو ہر قسم کے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، وہ تو سب سے بڑی گھنونی چیز ہے۔ تو جس وقت بچے کی ماں پر الزام لگ رہا ہے اور اللہ بچے سے بلوا رہے ہیں، تو اب چونکہ دو پہلو سامنے آ گئے، تو اللہ رب العزت بچے سے بلوا وہ کچھ رہے ہیں کہ جس سے شرک کا تو سد باب ہو جائے۔ پہلا جملہ ہی یہ کہلوایا کہ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اتنی چھوٹی عمر میں کلام کرتے ہوئے کوئی عقیدت کا مارا مجھے معبود قرار دینے لگ جائے۔ میں معبود نہیں ہوں، میں تو عبد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو پہلا جملہ ہی یہ کہلایا۔ میری جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنانا ہے، یہ میری حیثیت ہے۔ مجھے اللہ نے برکتوں والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ نماز اور زکوٰۃ کی مجھے اللہ نے وصیت کی ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کی وصیت کی اللہ نے، تاکید کی ہے۔ اور مجھے اللہ نے کوئی زبردست و بدبخت نہیں بنایا، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں، میرے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہو۔ تو اب توحید کا اعلان اور شرک کا رد کروایا ہے اللہ رب العزت نے اس بچے کی زبان سے، اور بچے کی زبان سے جب ذات یہ کہلوا دیا کہ میں اللہ کا نبی بننے والا ہوں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نبی کے نسب کے اوپر تو کوئی حرف ہو سکتا ہی نہیں، کسی نبی کی ماں کے اوپر تو کوئی حرف ہو سکتا ہی نہیں۔ تو ماں کی پاکیزگی خود بخود سامنے آ گئی۔ ماں کی پاکیزگی کے لیے جملہ بولنے کی پھر ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، ماں کی پاکیزگی جو ہے وہ خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے بچہ جو ہے وہ اللہ نے اس کو بلایا ہے تو ماں کے متعلق نہیں بلوایا، بلکہ بچے کی اپنی حیثیت کے متعلق بلوایا تاکہ لوگ اس کو معبود نہ قرار دینے لگ جائیں۔ جعلنی نبیّا ماضی کا صیغہ ہے، بظاہر ترجمہ یہ کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو ماضی کا صیغہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی تھے، وہ نبی بن کے آئے تھے۔ پھر آگے مزید اس کو پھیلاتے ہیں اس بات کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں، نبی بن کے آئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ تو ان سے بھی زیادہ ہے، تو وہ پھر پیدائش سے بھی بہت پہلے کے نبی ہیں۔ اور پھر اس کے لیے لمبی چوڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک عالم عبد الوحید ربانی صاحب، ان کا میں بیان سن رہا تھا، تو وہ اسی طرح کی بڑی لمبی چوڑی باتیں کر رہے تھے کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ نبی کب بنے؟ تو میں نے کہا کہ نبی تب نبی بنے کہ جب تیری کب بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ کوئی وقت ہوگا، میں نے کہا تب وقت بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کوئی سال ہوگا، میں نے کہا سال بھی نہیں تھا۔ وہ پھر اس طرح لمبی چوڑی کہ نہ جب تھا، نہ تب تھا، نہ کب تھا، نہ اب تھا، نہ سال تھا، نہ وقت تھا، نہ مہینہ تھا، نہ صدی تھی، کوئی سیکنڈ تھا۔
کچھ بھی نہیں تھا، یا بنانے والا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ تھا. بڑی لمبی چوڑی انہوں نے، میں نے تو چند لفظ بولے ہیں، انہوں نے تو کافی لمبے سارے لفظ بول کے نا تو یہ آخر پہ کہا کہ یا بنانے والا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ تھا. تو لوگ پھر اس طرح شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ استدلال جس چیز سے کر رہے ہیں وہ بنیاد ہی 100% غلط ہے. یہاں پر صرف ایک ماضی کا صیغہ نہیں ہے. آتانی الکتاب یہ بھی تو ماضی کا صیغہ ہے. اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ یہ بھی تو ماضی کا صیغہ ہے. اب اگر وجعلنی نبیا اس ماضی کے صیغہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، تو پھر آتانی الکتاب کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے کتاب دی جا چکی ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کتاب سامنے کیوں نہیں کی؟ اور 30 سال کی عمر تک اس کتاب کو کیوں چھپائے رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ کا نبی بنایا جا چکا ہو اور 30 سال تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو کتاب بھی دی جا چکی ہو، کیونکہ صیغہ تو ماضی کا ہے. آتانی الکتاب، کتاب دی بھی جا چکی ہو اور پھر وہ اس کو چھپائے رکھے، کتمان حق کرے، تو یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے. پھر یہ کہ مجھے نماز کا بھی حکم دیا گیا ہے. اب ایک بچہ اگر وہ چھوٹی سی عمر میں چند گھنٹوں کا یا 1-2 دن کا بچہ اگر وہ بولتا ہے تو بہت بڑا جو ہے یہ ایک مافوق الفطرت اور خرق عادت قسم کا معاملہ ہے. لیکن اگر وہی بچہ صرف بولتا ہی نہیں اٹھ کے نماز شروع کر دیتا ہے تو یہ تو اس سے بھی بڑی خرق عادت ہے نا. تو اب وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. تو جب نماز کا حکم دے دیا ہوا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، تو پھر بچے کو چاہیے تھا نا اٹھ کے نماز بھی تو پڑھے. اور اللہ پھر اس کا بھی تو ذکر کرتے نا کہ صرف بات کرنا تو بھائی بڑی چھوٹی بات ہے، وہ تو اٹھ کے نمازیں بھی شروع کر دی انہوں نے تو، لیکن اللہ نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. صرف بولا ہے وہ بچہ، نماز کوئی نہیں پڑھی، حالانکہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز کا حکم دیا جا چکا ہے. تو ماضی کا صیغہ جو ہے وہ ہمیشہ ماضی کے معنی میں نہیں ہوتا. عربی کا ایک اسلوب ہے کہ جو 100% یقینی بات ہو مستقبل میں، اس کا تذکرہ ماضی کے صیغوں کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے. تو یہاں پر بھی 100% یقینی تھا کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنانا ہے، اللہ نے مجھے نماز کا بھی زکوٰۃ کا بھی حکم دینا ہے. یہ سارا مستقبل کے متعلق ہے، لیکن چونکہ مستقبل میں 100% یقینی ہے اس لیے تعبیر ماضی کی ہے. بس اتنی سی بات ہے، وہ بالکل سرے سے بنیاد ہی کوئی نہیں کہ نبی بن کے آئے ہیں. نبی بن کے نہیں آئے ہیں، بلکہ جو غالب روایت ہے اس کے مطابق 30 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد نبی بنے ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ 40 سال کی عمر میں پہنچنے پر نبی بنے ہیں. میری رائے جو ہے جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے تو وہ 30 سال کے قول کے حق میں جاتی ہے کہ 30 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے تھے اور 3 سال نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دیں، 33 سال کی عمر میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے. جہاں تک میری تحقیق ہے، اور بہت سارے مفسرین جو ہے وہ اسی چیز کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. البتہ دوسری رائے وہ یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے اور 40 سال جو اگلے ہیں تو اس میں نبوت کی ذمہ داریاں اٹھائیں اور سنبھالی، اور 80 سال کی عمر میں رفع آسمانی ہوا. یہ بھی ایک قول جو ہے وہ مفسرین کے ہاں ملتا ہے، لیکن بہرحال میری رائے جو ہے وہ پہلے قول کے حق میں ہے. اللہ اللہ. اچھا جی، قال انی عبد اللہ، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دینی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے. وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکت والا بھی بنایا ہے، اینما کنتو، جہاں کہیں میں ہوں. دیکھیں، برکتیں دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے. یہاں پر یہ جو مبارکن ہے نا، یہ برکتیں دینے والا نہیں بلکہ باعث برکت ہے. برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، باعث برکت جو ہے وہ کئی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر رمضان المبارک ہم کہتے ہیں،
تو رمضان بھی باعث برکت ہے، برکتیں دینے والا نہیں ہے۔ جس رات میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے، سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو لیلۃ القدر فرمایا ہے، لیکن اللہ حافظ نہیں ہوں، بہرحال ایک اور سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے اس کو لیلۃ مبارکہ فرمایا ہے، برکت والی رات۔ اللہ کوئی حافظ بیٹھا ہے تو بتا دے کس صورت میں ہے؟ جی سورہ دخان میں۔ جی غالب رائے تو میرے ذہن میں بھی یہی آ رہی تھی، لیکن چونکہ میں حافظ نہیں ہوں تو تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا تھا۔ جی سورہ دخان میں اللہ نے لیلۃ مبارکہ فرمایا ہے، برکت والی رات۔ تو وہ رات برکت دینے والی نہیں ہے بلکہ باعث برکت ہے۔ ارض فلسطین، اس کو بھی اللہ رب العزت نے برکت والی سرزمین قرار دیا ہے قرآن حکیم کے اندر، تو وہ بھی برکت دینے والی نہیں ہے، باعث برکت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی بھی بڑی برکتیں ہیں، لیکن وہ باعث برکت ہیں، برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ انبیاء تک بھی خود اللہ کی برکتوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب یہ اتنا بڑا میں نے دعویٰ کر دیا کہ انبیاء تک بھی اللہ کی برکتوں کے محتاج ہوتے ہیں، تو دعویٰ جو ہے یہ بغیر دلیل کے نہیں کر رہا میں، دلیل وہ دوں گا کہ جو آپ سب کے سامنے کی دلیل ہے۔ اور ہر نماز کے اندر ہم وہ چیز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو درود شریف کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے حصے کے بعد جو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ اللہم بارک علی محمد، یا اللہ تو برکت عطا فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جس ہستی کو دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوئی وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ برکتوں کی مستحق جو ہستی ہوئی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی برکتیں جس کے اوپر ہوئی ہیں وہ میرے آقا ہیں۔ لیکن جن کے اوپر سب سے زیادہ برکتیں ہوئی ہیں وہ امت کو یہ سکھلا رہے ہیں کہ میرے لیے برکتوں کی دعا کیا کرو، دعا کیا کرو کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں عطا فرما دے، برکتیں نازل فرما دے۔ تو جس کے اوپر سب سے زیادہ برکتیں ہو رہی ہیں وہ پوری امت کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہم بارک علی محمد۔ تو پھر معلوم ہوا کہ وہ سب سے زیادہ برکتوں والی جو ذات ہے کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ برکتیں ہوئی ہیں وہ بھی مزید برکتوں کی محتاج ہے۔ تو نبی اللہ کی برکتوں کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور آگے کیا فرمایا؟ وَعَلَىٰ آلِ محمد، یہ ایک اور مسئلے کا بھی اللہ نے حل فرما دیا۔ اگر صرف ہوتا نا اتنا کہ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم، آل محمد کا لفظ نہ ہوتا، آل ابراہیم کا لفظ نہ ہوتا، تو کسی کہنے والے نے یہ کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آگے لوگوں کو برکتیں دینے والے محمد، آگے تقسیم کرنے والے، آگے دینے والے محمد۔ لیکن اللہ رب العزت نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو امت کو درود سکھلایا اس میں ساتھ ہی والا آل محمد بھی سکھلایا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکتیں دینے والا بھی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو برکتیں دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کو خود برکتیں دے سکتے ہوں، تو جب وہ اپنی آل کو خود برکتیں نہیں دے سکتے، ان کی آل بھی اللہ کی برکتوں کی محتاج ہے، تو پھر باقی ساری کائنات میں سے بھی وہ کسی کو برکت دینے والے نہیں ہو سکتے۔ برکتیں دینے والا، برکات دہندہ صرف اللہ ہے۔ ہاں البتہ باعث برکت ضرور ہیں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باعث برکت ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، جو وہ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا، یعنی باعث برکت بنایا ہے۔ اَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں کہیں بھی میں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اس نے مجھے تاکید کی ہے نماز کی بھی اور زکوٰۃ کی بھی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ یہاں پر قادیانی بدبخت
وہ یہ بات کرتے ہیں، ہمارا اہل السنت والجماعت کا اور اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے وہ سارے وفات پا گئے سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے، کہ ان کی ابھی وفات نہیں ہوئی۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قادیانیوں کی جو اپنے عقیدے کی ساری عمارت ہے نا، وہ زمین بوس ہو جاتی ہے اگر اس چیز کو وہ مان لے، کیونکہ مرزا قادیانی جو ہے اس کا دعویٰ یہ تھا، ویسے دعویٰ اس کا ایک نہیں تھا، کئی سارے دعوے اس نے بالکل ایک دوسرے کے متضاد دعوے بھی کیے ہیں۔ تو بہرحال ایک دعویٰ اس کا یہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو میں غلام احمد، میں وہی عیسیٰ ہوں، میں وہی ہوں، اور جو تم سب مسلمان مانتے ہو کہ عیسیٰ نے آنا ہے تو اللہ نے میری شکل میں عیسیٰ کو ہی بھیج دیا ہے۔ تو یہ غلام احمد کا ایک دعویٰ ہے۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو انہوں نے پیدا نہیں ہونا، بلکہ انہوں نے تو بھرپور جوانی کی عمر میں 33 سال کی عمر میں رفع آسمانی ہوا اور اسی عمر میں انہوں نے واپس آنا ہے۔ انہوں نے دوبارہ پیدا نہیں ہونا، انہوں نے 33 سال کی عمر میں جو ہے وہ آسمان سے نزول کرنا ہے۔ اب قادیانیت جو ہے اگر وہ اس چیز کو مان لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے تھے اور انہوں نے اسی حالت میں واپس آنا ہے، تو پھر مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ تو جھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو بدبخت پیدا ہوا ہے، یہ 33 سال کا تو ہمارے پلے نہیں پڑا، تو یہ تو پیدا ہوا ہے، تو ان کی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں، مسلمان غلط کہتے ہیں، اصل میں وہ دوبارہ پیدا ہونا تھا اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں وہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال وہ یہاں پر مرزائی حضرات، قادیانی حضرات اس آیت مبارکہ کو دلیل بناتے ہیں اپنے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کہتے ہو کہ وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نماز کی، زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ تو آسمانوں پر وہ نمازیں کہاں پڑھ رہے ہیں، آسمانوں پر وہ زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں؟ تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنی دیر زندہ تھے نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، آسمانوں پر زندہ کوئی نہیں ہے، نہیں تو اس آیت کا مصداق کیسے وہ بن سکتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنی زندگی ان کی شریعت کی مکلف زندگی تھی وہ مراد ہے یہاں پر۔ پہلے 30 سال بھی تو نمازیں کوئی نہیں پڑھی، پہلے 30 سال بھی تو زکوٰۃ کوئی نہیں دی، حالانکہ ما دمت حیا جو ہے وہ تو پہلے دن سے کہہ دیا ہوا ہے، تو کیوں نہیں پڑھی اس وقت؟ کہ ابھی اس وقت مکلف نہیں تھے۔ جس وقت نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد یہ حکم ان کو ملا، اس کے بعد نمازیں پڑھی، زکوٰۃ کا بھی حکم ہوا، زکوٰۃ ادا کی۔ لیکن جو ان کی زندہ اٹھائے جانے کے بعد آسمانوں پر زندگی ہے اس میں وہ مکلف نہیں ہے۔ جب وہ مکلف ہی نہیں ہے وہاں پر، تو پھر انہوں نے وہاں پر نمازیں نہیں پڑھنی ہے، وہاں پر زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے میں یہ مان لوں کہ وہ وہاں پر مکلف ہیں، ایک لمحے کے لیے میں مان لوں، اول تو وہ مکلف ہی نہیں ہے وہاں پر، لیکن فرض کرو اگر میں مان لوں کہ وہاں پر بھی جی وہ مکلف ہیں، کہ تسی اتنے جا کے ویکھ آئے ہو کہ نماز کوئی نہیں پہ پڑھ دے، دلیل بھی تو دو نا کہ اوپر نمازیں نہیں پڑھ رہے۔ اگر مکلف تم نے کہہ دیا کہ وہ ہیں، تو جس بنیاد پر تم نے کہہ دیا نا بغیر بنیاد کے کہ وہ مکلف ہیں،
تو میں کہنا پھر جا کے ویکھ لو پھر نمازاں بھی پڑھ دینے تے باقی رہی زکات تے تسی اتنے جی گئے سو زکات منگن واسطے کہ تانوں نہیں سنے دیتی جا کے پہلے زکات منگو نا تو ادھر وہ صاحب نصاب ہیں، جب وہ صاحب نصاب ہی نہیں، دنیا کا مال ہی نہیں، دنیا کے مال پہ زکات ہوتا ہی نا، دنیا کا مال ہی ان کے پاس وہاں پر کوئی نہیں ہے، وہاں پر تو جو ان کے پاس اس وقت ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں تو نہیں، تے جے جنت دیا نعمتاں تے زکات دینی نے تے جدوں پھر اسی سارے جنت جاواں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، تو سب بدبختاں تے کوئی نہیں جانا، لیکن اساں جانا تے کہ اسی اتھے زکات دینی ہے، نصاب تو ود ہی رقم ہونی ہے نا سارے سارے کو لی نصاب جنہ ہوندا ہے اس تو سارے کو ٹیرو ٹیر زیادہ ہونے، تو کیا سب نے وہاں پر زکات دینی ہے؟ نہیں دینی، کیونکہ جنت کی نعمتوں پر زکات کوئی نہیں، زکات دنیا کی نعمتوں پر ہے، تو دنیا کی نعمتیں وہاں پر ان کو حاصل ہی کوئی نہیں، تو وہ مکلف اس لحاظ سے بھی کوئی نہیں بنتے۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق زبانی مکلف مان بھی لیا جائے تو پھر صاحب نصاب بھی تو نہیں ہے نا، اور زکات تو تب ہوتی ہے کہ جب صاحب نصاب ہوں، تو صاحب نصاب کوئی نہیں تو مکلف پھر کوئی نہ رہے۔ اللہ واللہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میرے اللہ نے مجھے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ وَبَرٌّ بِوَالِدَتِي، اور اس نے مجھے تاکید یہ بھی کی ہے کہ میں نیک سلوک رکھنے والا ہوں اپنی والدہ سے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اس نے مجھے کوئی زبردست نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا کہ میں ماں کے سامنے کوئی اونچی آواز سے بولنے والا بن جاؤں۔ والسلام علیہ، سلامتی ہے مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ آیت نمبر 15 میں ان کے متعلق فرمایا، اب یہاں پر بھی فرما رہے ہیں اللہ، تو موت والا دن اللہ نے الگ ذکر کیا ہے اور یوم یبعث حیا الگ ذکر کیا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی نبیوں کی روحیں لوٹ آتی ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ موت کا دن الگ ذکر کیا جا رہا ہے اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا ذکر الگ دن کی نسبت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر تھوڑی دیر بعد کا معاملہ ہوتا تو یہ تیسری دفعہ یوم کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر آیت یوں ہونی چاہیے تھی کہ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و ابعث حیا۔ یہ تیسری دفعہ بیچ میں یوم کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذکر میں بھی باقاعدہ یوم کا لفظ جو ہے وہ تیسری دفعہ ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی جو ہے وہ یوم کا لفظ اللہ نے کہلوایا ہے کہ پتہ چل جائے کہ موت والا دن اور ہے اور دوبارہ اٹھائے جانے والا دن اور ہے، اور وہ جو دوبارہ اٹھائے جانے والا ہے تو وہ قیامت ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ یہ ابعث حیا تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا کلام تھا۔ آگے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھوڑی سی بات فرما رہے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا اگلا حصہ آگے آنا ہے۔ ابھی یہاں پر مکمل نہیں ہو گیا ان کا کلام، ابھی آگے بھی ایک حصہ آنا ہے۔ وہ آگے کیوں ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی کیوں نہیں ذکر کر دیا، وہ جب آتا ہے تو میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ یہ سچی بات ہے کہ جس کے اندر جگڑتے ہیں، اللہ اللہ جگڑتے ہیں، اس میں ایک ہیں عیسائی، وہ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے جو میں نے واضح کر دی، ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اور دوسری طرف بدبخت ترین قوم یہودی ہیں، تو وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الحرام کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ حضرت مریم کی زنا کی اولاد ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف افراط و تفریط ہو رہی ہے،
انہوں نے افراد کرتے ہوئے ابن اللہ بنا دیا، وہ تفرید کرتے ہوئے انتہائی گھٹا کے انہوں نے معاذ اللہ ولد الحرام بتا دیا۔ میں اللہ پکی بات بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہے، نہ وہ معاذ اللہ ابن اللہ ہے، نہ معاذ اللہ ولد الحرام ہے، بلکہ اللہ نے معجزانہ طور پر ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ پکی بات ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک چھوٹی سی بات جو ہے، ذرا اس سے کسی حد تک متعلق ہے لیکن موضوع سے ہٹ کے ہے، تو وہ میں یہاں ذکر کر کے تو بات آگے بڑھانا چاہوں گا۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ عیسائیت اور یہودیت عموماً اکٹھی ہے، ان کا ایک دوسرے سے تعاون ہے، اور مسلمانوں کے وہ خلاف ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر نظریاتی لحاظ سے دیکھا جائے نا، نظریاتی لحاظ سے عیسائیت اس کی جو ہمدردیاں ہیں وہ مسلمانوں کی طرف ہونی چاہیے، اور یہودیت کی بھی ہمدردیاں مسلمانوں کی طرف ہونی چاہیے۔ اسلام جو ہے انہوں نے ان مذاہب کا بھی دفاع کیا ہے جو سچے اور حقیقی مذاہب تھے، اسلام نے ان کا دفاع کیا ہے۔ حقیقتاً تو ان کی ہمدردیاں مسلمانوں سے دونوں گروہوں کی، اور خاص طور پر عیسائیوں کی ہمدردیاں تو مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، اور نظریاتی لحاظ سے یہود اور نصارہ جو ہیں ان کی انتہائی دشمنی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان کی جو حقیقی حیثیت ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ چلو جو عیسائیوں نے حیثیت بنا لی اس سے ہم حیثیت کم کرتے ہیں، وہ ابن اللہ کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نبی اللہ ہے، ابن اللہ نہیں ہے نبی اللہ ہے، ان کی بنائی ہوئی حیثیت سے تو ہم نے کم کر دی، لیکن کم کرتے کرتے ہم گستاخی پر بھی تو نہیں نہ آگے کہ معاذ اللہ ہم ولد الحرام کہنے لگ جائیں۔ تو یہودی تو ان کے نبی کو ولد الحرام کہتے ہیں، اس سے بڑی گالی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے نبی کو وہ ولد الحرام کہہ رہے ہیں، صرف ان کو اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، ان کے نبی کو کہہ رہے ہیں۔ تو عیسائیوں کو تو ان کے خلاف جو ہے وہ کٹ مرنا چاہیے، لیکن عیسائی ان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، انہوں نے پوچھنا بڑھیاں نے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے کیوں ہیں؟ اللہ اللہ۔ اور ان کی مقدس ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ہم مسلمان ان کا دفاع کرتے ہیں، اور یہودی ان کو معاذ اللہ زانیہ خاتون کہتے ہیں۔ تو پھر عیسائیوں کی اور یہودیوں کی تو زبردست جو ہے وہ